انسان کو روزانہ 86,400 روپے اس کو ملتے ہوں اور رات 12 بجے تک اس کے اکاؤنٹ میں رہتے ہوں، 12 بجے کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہوں، ضائع ہو جاتے ہوں، تو عقل مند انسان کون ہوگا کہ جو 86,400 جس کو روزانہ ملے وہ کام میں لگائے گا، خرچ کرے گا، یا ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ عقل مند انسان کون سا ہے کہ اسے روزانہ 86,400 روپے ملتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے رات 12 بجے تک یہ تیرے پاس ہے، اس کے بعد واپس لے لیے گئے؟ تو عقل مند، دانا، سمجھدار انسان کون ہوگا جو ان کو صحیح جگہ پہ لگا دے گا؟ بھئی دوسرے دن پھر مل جانے ہیں۔ اور بے وقوف کون سا ہوگا جو اس کو خرچ نہ کرے؟ اگر میری یہ بات آپ کے پلے بیٹھ گئی ہے، ذہن میں آ گئی ہے، اللہ ذوالجلال ہر انسان کو روزانہ 86,400 سیکنڈ دیتا ہے۔ کتنے جی؟ ہر روز انسان کو کتنے سیکنڈ مل رہے ہیں جی؟ 86,400 ہر انسان کو مل رہے ہیں، ہر ایک کی زندگی میں آ رہے ہیں۔ اب عقل مند انسان کون ہے جو ان سیکنڈوں کو قیمتی بنائے گا، ان سیکنڈوں کی قدر کرے گا؟ اور بے وقوف انسان کون ہے جو ان سیکنڈوں کی قدر ہے، ان سیکنڈوں کو ضائع کر دے، بلکہ گناہ کے کاموں میں کرے، لگا دے وقت، نمازیں چھوڑ دے، اللہ کے ذکر سے غافل رہے، عبادت بھی نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے، سارا دن، پوری رات۔ تو اگر وہ گناہ کر رہا ہے، گناہ سے مراد ہے آج چونکہ ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ، ہر مرد، ہر عورت، جس کے ہاتھ میں دیکھو تو موبائل ہوگا، کوئی میڈیا کے سامنے بیٹھے، کوئی سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے، تو اب وہ جو اللہ پاک اسے ہر روز 86,400 سیکنڈ دے رہا ہے، تو عقل مند انسان تو وہ ہے جو ان سیکنڈوں کو اللہ کی یاد میں لگائے، نیکی کے کاموں میں لگائے، اللہ کی عبادت میں لگائے، حضور کی ذات پہ درود پڑھنے میں لگائے، لوگوں کو نفع پہنچانے میں لگائے، رفاع عامہ کے کام میں لگائے۔ اور بے وقوف انسان وہ ہے جو ان گھڑیوں کو ضائع کر رہا ہے، وقت کو ضائع کر رہا ہے، اور ضائع بھی گناہ کے کر کے۔ اللہ ذوالجلال یہی ذکر فرما رہے ہیں، والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، قسم ہے۔ اللہ قسم کیوں اٹھا رہا ہے زمانے کی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ زمانہ گواہ ہے، ذرا ماضی اٹھا کے دیکھو، یہ زمانہ بھی تمہیں بتائے گا کہ جس نے اس وقت کی قدر کی ہے اور اس گھڑیوں کو
صحیح استعمال کیا ہے وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوا ہے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور جس نے زمانے میں آ کے اس کی قدر نہیں کی، وقت ضائع کیا، موج مستی، خواہشات کا پجاری، اپنے نفس کا پجاری بنا رہا، اپنی چاہے زندگی گزارتا رہا، ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ زمانہ بھی تمہیں بتائے گا۔ اور اللہ ذوالجلال ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے۔ دوسرا معنی والعصر کا یہ بھی کیا جاتا ہے زمانہ ہی، لیکن اللہ فرماتے ہیں مجھے اس زمانے کی قسم ہے جس زمانے میں میرا محبوب آیا اس دنیا میں۔ آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں آئے تو آپ کے میرے آقا نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ اگر کسی کا ہے تو وہ میرا زمانہ ہے۔ تو وہ بہترین زمانہ کیوں بنا کہ حضور علیہ السلام کو نے انسانوں کو آگاہ کیا کہ بھائی آپ انسان ہیں، آپ دنیا میں کیوں آئے ہو، آپ کا مقصد کیا ہے؟ 23 سالہ زندگی میں جو نبوت والی آپ کو ملی، اس 23 سالہ عرصے میں آپ نے انسانوں پہ محنت کی اور اتنے قیمتی وہ انسان بن گئے، اتنے اعلیٰ وہ انسان بن گئے کہ چلتے وہ مکہ مدینہ کی گلیوں میں تھے، ان کے قدموں کی آج کہاں سنائی دی جاتی؟ اتنے قیمتی انسان وہ بن گئے کہ پھر انہوں نے ایک دوسرے کی خاطر جان دینے والے بن گئے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے وہ ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے، میرے آپ کے آقا نے ان پہ محنت کی تو پھر ایک دوسرے پر وہ کیا دینے لگ گئے؟ جان دینے والے بن گئے۔ پھر اتنے قیمتی بنے، کوئی صدیق اکبر بن رہا ہے، کوئی فاروق اعظم بن رہا ہے، کوئی عثمان ذو رین بن رہا ہے، کوئی حیدر کرار بن رہا ہے، کوئی سیف اللہ بن رہا ہے، اللہ کی تلوار۔ پھر میرے نبی نے ان کو ایسا چمکایا کہ میرے نبی کو کہنا پڑ گیا خیر القرون کرنی۔ حالانکہ جس دور میں میرا نبی آیا اس سے پہلے وہ زمانہ کیسا تھا، اس زمانے کو کیا کہا جاتا تھا؟ اور آپ کے میرے آقا نے فرمایا یاد رکھنا انسانوں، کبھی زمانے کو گال نہ دینا، زمانے کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ زمانہ یہ دہر یہ اللہ کی صفت ہے۔ زمانہ بنانے والا کون ہے؟ اس کو برا بھلا نہیں کہنا، زمانہ برا نہیں ہوتا، اس دور کے جو لوگ ہیں اگر وہ برے ہیں تو ان کو کہو کہ تم برے ہو، زمانہ برا۔ تو سے مراد، زمانے سے مراد حضور علیہ السلام کا زمانہ۔ اور تیسرا معنی جو میں کر رہا ہوں والعصر کا، عصر کی نماز کیا ہے جی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے عصر کی نماز کی قسم ہے۔ یہ کیوں ذکر کی گئی جی؟ عصر کا لفظ کیوں اللہ پاک لائے؟ کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اور انسان اس وقت میں مشغول بھی بڑا ہوتا ہے، فارغ نہیں ہوتا، بڑا مصروف ہوتا ہے، وقت بھی بڑا قیمتی ہے۔ اور صلاۃ وسطیٰ بھی اسے کہا جاتا ہے، درمیانی نماز۔ کون سی نماز ہے جی؟
اس سے پہلے آپ کتنی نمازیں پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد کتنی پڑھنی ہے؟ تو سینٹر والی یہ نماز ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس میں فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ فرشتوں کی، ہاں جی، صبح والے فرشتے واپس جاتے ہیں اور شام والے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا مجھے عصر کے ٹائم کی قسم، عصر کے نماز کی قسم ہے۔ اللہ تو قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں یقین دلانے کے لیے، تاکیداً یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ زمانہ گواہ ہے، شاہد ہے۔ اللہ کس بات پہ شاہد ہے؟ ان الانسان لفی خسر، ان الانسان، ذرا لفظوں کی طرف غور کرنا۔ یقیناً انسان، یقیناً تمام کائنات کے انسان لفی خسر، خسارے کے اندر ہے۔ خسر کا معنی کیا ہے؟ آپ کے میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے نا اور قضا کر دیتا ہے، گویا کہ اس کے جان، مال، اولاد سارے چھین لیے گئے۔ تو جس انسان سے ہر چیز چھن جائے وہ کامیاب ہوتا ہے یا نقصان میں ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے یا اسے وہ نقصان میں بچارا گیا؟ جس سے ہر چیز کو چھین لے، اولاد بھی چھین لے، مال بھی اس سے چھن جائے تو وہ خسارے میں جاتا ہے۔ اب لفظ کون سا ہے جی؟ عربی ذرا دیکھیں، ان الانسان لفی، شاباش، کون سا لفظ ہے جی؟ خسر۔ اب خسر کا معنی کیا ہے؟ خسارے سے نکلا ہے، نقصان سے۔ دعا کریں کہ اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن مجید کی سمجھ بھی عطا فرمائے۔ کچھ بیچارے لوگ جو عربی سے نا واقف ہوتے ہیں، قرآنی بولی سے، قرآن کی بولی سے نا واقف ہوتے ہیں، وہ ظاہری لفظ کو دیکھ کے سمجھتے ہیں بس معنی یہی ہے۔ جیسے کسی سے پوچھا گیا بھائی قیامت کب آئے گی؟ قیامت، تو حضور علیہ السلام سے قرآن مجید میں بار بار پوچھا گیا قیامت ہے؟ تو آپ کی میرے آقا نے فرمایا قیامت جو ہے بغتتاً، لفظ کیا ذکر کیا؟ بغتتاً۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اچانک قیامت آئے گی۔ ایک مفسر ہیں جی دنیا میں، وہ کہتا ہے جی حضور علیہ السلام نے قیامت کا بتا دیا ہے۔ کیا بتا دیا جی؟ قیامت کب آئے گی؟ جی بغتے والے سال آئے گی، بغتے والے۔ اب اس کو بغتتاً کا معنی ہی نہیں آتا ہے، وہ مفکر اسلام۔ اسی طرح مسلم شیخ جن کو آپ مسلی کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی ساڈا ذکر بھی قرآن چ بھائی، تھوڑا ذکر کتھے؟ ویل للمصلین، ویل للمصلین۔ جیسے آپ میڈیا کے اوپر کہتے ہیں ابراہیم شیعہ تھا بھائی، اور شیعہ کا لفظ قرآن میں آیا نا، تو کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم بھی شیعہ آئی، اسا بھی شیعہ۔ اور قرآن جڑا لفظ شیعہ آیا اس کا معنی کیا ہے؟ گروہ، جماعت، پارٹی۔ لوگ آکھیا یہ ساڈا مذہب ذکر ہے، یہ اسی ہاں۔ اسی طرح خسرے آکھیا ساڈا ذکر بھی قرآن ہے۔ انہوں نے کہا کتھے؟ انہوں نے کہا ان الانسان لفی خسر، خسرے آ نہیں گئے۔ تو میرے بھائی ایسے باتیں ثابت نہیں ہوتی، اللہ قرآن کی سمجھ بھی عطا فرمائے۔ تو اب یہاں جو لفظ میں پڑھ رہا ہوں ان الانسان لفی خسر، تمام انسان کس میں ہے؟
خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں. اس خسرے سے مراد خسرے نہیں ہیں. مطلب آنکھیں بھی خسرے آ گیا لفظ، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ بھی عطا فرمائے، عربی لغت کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج بیچارے دنیا کا علم رکھنے والے لوگ دین کا نالج نہیں ہوتا، کسی عالم سے انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، کسی مدرسے سے پڑھا نہیں ہوتا، اور خود تفسیریں وہ دیکھ دیکھ کے بیچارے مطالعہ کر کے کوئی پروفیسر بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سارا علم آ گیا ہے، تو وہ لوگ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں، پھر نئی نئی باتیں نکالتے ہیں. تو یاد رکھنا دنیا کا کوئی شعبہ بھی آپ نے اپنانا ہے، اس میں آپ کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے یا کوئی نہیں؟ ہر شعبے کے استاد کا ہونا ضروری ہے. تو دین جب آپ نے اپنانا ہے، دین کو حاصل کرنا ہے، یہ خود حاصل کرنا ہے یا اس واسطے بھی استاد کی ضرورت ہے یہ کوئی؟ اگر دین دے وچ استاد کی ضرورت نہ ہوندی تو آپ نے میرے آقا دنیا چ کیوں آندے؟ صحابہ کیوں سکھا دین؟ حالانکہ صحابہ تو خود زبان انہیں دی کیڑی آئی، شابش بول دیں، قرآن کس سچے؟ اس دے باوجود صحابہ دی بولی عربی، لغت عربی، قرآن عربی، معاشرہ جڑا عرب والے عربی دان، توات میرے نبی قرآن دے نال میرے نبی نے کیوں بھیجا؟ معلم بنا کے کیوں بھیجا؟ وہ اس تو معلمہ آپ کی میرا آقا فرمایا میں معلم بن کے بھیجا گیا ہوں. اس کے باوجود صحابہ قرآن کی تفسیر اور ترجمے میں حضور کی ذات کے محتاج تھے یا کوئی نہیں؟ جیسے ایک آیت آتی ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جب قرآن میں آیت آئی نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ. یہ جب آیت اتری نا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، احد کی لڑائی میں 70 صحابہ شہید ہوئے، تو آ کے حضور سے سوال کر دیا حضرت اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو میرے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور؟ یہ قرآن مجید میں 2 مقام پہ آیات آئی، ایک سورہ بقرہ میں، ایک سورہ آل عمران میں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ 2 مقام پہ آیات آئی. شہداء کے متعلق کتنی آیات ہیں؟ 2. مت گمان کرو ان کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں بلکہ وہ زندہ ہیں. کس کے ہاں؟ وہاں ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ رزق. اب صحابہ کرام نے آ کے سوال کر دیا، حالانکہ معنی تو سمجھ آ گیا ان کو، معنی سمجھ ہے لیکن تفسیر سمجھ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو شہید ہو جائے اسے مردہ گمان بھی نہیں کرنا. حضرت جو ہمارے بھائی، جو ہمارے بیٹے، جو ہمارے برادری کے شہید ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم ان کا جنازہ پڑھتے ہیں. شہید کا جنازہ ہوتا ہے جی، قبر کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے. شہید کا جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ زندہ ہے وہ. جب آپ اس کو قبر میں رکھتے ہو کیا سمجھ کے رکھتے ہو؟ شہید کی بیوی سے بیوہ ہوتی ہے یہ کوئی نہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، اس کی وراثت تقسیم. زندہ بندے کا جنازہ ہوتا ہے، زندہ بندے کو قبر میں اتار سکتے ہو، زندہ بندے کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہو، زندہ بندے کا بچے یتیم ہوتے ہیں، زندہ بندے کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. سوال ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ صحابہ کا ٹھیک تھا. قرآن کہتا ہے، قرآن آئے قربان جاؤں
میرے بھائی یاد رکھنا، جب بھی قرآن اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو پوچھنا کس کو ہے، جاہل کو پوچھنا ہے یا قرآن دے عالم کو پوچھنا ہے؟ صحابہ کس کو پوچھنا ہے؟ جو قرآن کے ماہر تھے، قرآن کی رگ رگ سے واقف تھے، ہر حرف کو جانتے تھے۔ سوال ان کا ٹھیک تھا بالکل کہ قرآن کہتا ہے جو میرے راستے میں شہید ہو جائے ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا۔ صحابہ نے کہا حضرت کم تاسی مردہ لے کر رہے انہوں نے، تو قرآن کہہ رہا ہے اے مردہ نہیں ہے، حضرت سنو اس زندگی دی ذرا وضاحت کر دو۔ وہ جو حیات ہیں، شہید کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ اے رولا پہ جانا اس ملک پاکستان اچ بعد ہی لوگا اجمیہ آنا ہے، انہوں نے لغت کوئی نہیں آنی۔ حضرت ان آیات دی ذرا وضاحت تک کر دو۔ صحابہ عربی ہون دے باوجود تفسیر دے محتاج بنے یا کوئی نہ بنے، جو میرے آپ دے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی وضاحت کر دی ہے، اور جس آیت کی تفسیر آمنہ کے لال خود کرنے پھر اور کسی ملا کی تفسیر کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ وہاں تو صدیق اکبر کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تفسیر پہ رائے لے کے آئے، وہاں تو عمر کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو عثمان اور علی کی بھی ضرورت ہے کہ جو جس آیت کی وضاحت خود کون کر دے؟ آمنہ کا لال۔ آپ کے میرے آقا نے فرمایا او صحابہ سن لو، جب بھی دنیا میں کوئی بندہ شہید ہوتا ہے اللہ ذوالجلال اس کی روح کو اس کی سبز رنگ کے پرندے میں داخل کر دیتا ہے یا شکل دے دیتا ہے۔ کیا دے دیتا ہے؟ اور اللہ کی جنت کے اندر شہداء کی روح کیا جاتی ہے؟ پہنچ جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ آ جاتی ہے تو اللہ ذوالجلال ان سے پوچھتے ہیں حل تشتہون اے شہداء کی روح کوئی اور چیز تمہیں چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں اللہ پاک جو چیز ملنی تھی ہمیں مل گئی۔ بار بار اللہ ذوالجلال پوچھتے ہیں تو پھر شہداء کی روح کہتی ہیں بڑے پیارے جملے ہیں، بڑے پیارے، میرے نبی تفسیر کر رہا ہے، یہ کسی عام بندے کی تفسیر نہیں ہے۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا شہداء کی روحیں کہتی ہیں اللہ اگر تو ہمیں کچھ دینا بھی چاہتا ہے تو ہماری روحیں ہمارے جسموں کی طرف لوٹا دے، دنیا والے جسم کی طرف کیا کر دے؟ کیوں؟ اللہ ذوالجلال جیڑا مزہ شہادت چ ملے آئی وہ تیری جنت چ بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ پاک نے کیا فرماتے ہیں؟ یہ میرا قانون جس کی روح میں نکال لیتا ہوں دوبارہ بھیجتا۔ ان آیات کی وضاحت کون کر رہا ہے؟ خود حضور علیہ السلام۔ چلو چھوڑو، قرآن کی ایک اور دلیل دے دیتا ہوں آپ کو۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی غور کیا اس پہ؟ سورہ یاسین قرآن دا کی ہے، کیوں دل ہے بھائی؟ اس واسطے کہ ادھے وچ ایک واقعہ ایسا ہے، ایک واقعہ، وہ واقعہ بڑا پیارا۔ اللہ پاک ایک بستی دے 3 پیغمبر بھیجے، انہیں بستی والے انہوں نے انکار کیتا، غالباً انطاکیہ بستیاں کہا جاتا ہے، نبی دی گال کوئی نہ منی، انہیں بستی والا مشورہ کیتا بھی انہاں نبیین کے کر دئیے۔ شاباش، جن کو سورہ یاسین زبانی یاد ہے ماشاءاللہ وہ یہ الفاظ ادا کرتے رہتے ہیں، شاباش ہیں۔ جب انہوں نے مشورہ کیا کہ ان نبیوں کو کیا کر دے، اب یہ مشورہ کر رہے تھے، شہر کے ایک کنارے پہ ایک بندہ رہتا تھا جس کا نام حبیب ہے۔ کیا تھا؟ اسے پتہ چلا کہ قوم میری مشورہ کر چکی ہے نبیوں کو قتل کرن دا، تو وہ بندہ اپنا کام کاج چھوڑ کے نس کے دوڑ کے آیا اپنی قوم کے۔ اللہ پاک نے اس کی دوڑ کا بھی ذکر کر دیا، جا من اقصی المدینہ تھی
राजुल यसआ, दौड़ता हुआ आया बस्ती के किनारे से, शहर के किनारे से, और आके उन्होंने अपनी कौम को कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह के ये रसूल है, अल्लाह के क्या है, और ये जो तुम्हें तबलीग कर रहे हैं, कोई मजदूरी मांग रहे हैं, कोई पैसा मांग रहे हैं, और ये हदायत याफ्ता है, तुम हदायत पे नहीं हो, पर ये क्या है। और कहता है वमालिया ला आबुदुल्लज़ीना, क्या हो गया मुझको कि मैं ना इबादत करूं उस ज़ात की जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ तुम लुटाए जाओगे। और कहता है अगर रहमान मुझे तकलीफ देने का इरादा कर ले तो तुम्हारे शुरका, तुम्हारे माबूद, उनकी शफाअत मेरे काम भी नहीं आएगी, न मुझे रब के अजाब से बचा सकते हैं। उन्हें आखा लै भाई असी तो समझे त्रै नबी हैं, ये चौथा भी बंदा आ गया ने। उन्हें आख्या उन्हें तो बाद ही कत्ल करे ना, पहले ऐसा न पो। हबीब नजार को पकड़ा, उसको क्या कर दिया, कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। जैसे ही शहीद हुए, ये हबीब नजार शहीद हुआ, जिस्म किधर पड़ा है, ये अभी मिट्टी के ऊपर है, मिट्टी के ऊपर है। जैसे ही रूह परवाज हुई, अल्लाह ज़ुल ने क्या फरमाया, कीला दुखुलिल जन्ना, कीला दुखुलिल, कहा गया उसकी रूह से कि जिस्म से कहा गया, जिस्म तो अभी इधर पड़ा है, मिट्टी के ऊपर पड़ा है। अल्लाह पाक ने कीला दुखुलिल जन्ना, किधर दाखिल हो जा। तो जब वो रूह वहां पहुंची ना हबीब नजार की, तो कहता हाय काश मेरी कौम जान लेती, बिमा गफर अली रब्बी, इस मेरे अमल की वजह से मेरे रब ने मेरी क्या कर दी है, बख्शिश कर दी है, मुझे इज्जतदार लोगों में शुमार कर दिया। हाय काश मेरी कौम, अल्लाह ने वो हालात कुरान में जिक्र कर दिए और क़यामत तक ये हालात बयान होते रहेंगे। जब शुहदा की रूहें अल्लाह को कहती हैं अल्लाह हमें दुनिया में भेज दे, भेज दे, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने भेजना नहीं है। तो उस वक्त उन रूहों ने अर्ज की अल्लाह अगर भेजना नहीं तो साडे हालात, साडे भरावां नूं दस दे, साडी बीवियां नूं बता दे, साडे बच्चे नूं दस दे कि असी कामयाब हो के आया। तो उस वक्त ये आयात उतरी है कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए उनको तुमने मुर्दा, बल्कि उनको रिज़्क दिया जाता है। क्या दिया जाता है? हाँ, वो जिंदा है रब के यहाँ, उनको क्या दिया जाता है? अगर मेरी बात आपको समझ आ गई है, ये जो उनको रिज़्क दिया जाता है ये दुनिया का रिज़्क दिया जाता है। शुहदा की रूहों को जो रिज़्क मिल रहा है दुनिया ले फल फ्रूट नहीं, नहीं, अगर रिज़्क जन्नत आला तो शुहदा दी हयात भी जन्नत वाली है, दुनिया वाली हयात नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये था, कहाँ से बात निकल गई मेरे भाई, अरबी होने के जानने के बावजूद, अरबी ज़बान होने के बावजूद सहाबा कुरान की तफसीर में मेरे नबी के मोहताज थे या नहीं। इसी तरह मेरे आपके आका ने फरमाया, एक हदीस से पाक है कि एक बंदा मार गया, यहूदी, यहूदी मर गया, उधर बुरा सार हो रहा है। तो आपने फरमाया ये मर गया है, ये क्या है, और तुम्हारे रोने की वजह से इसको अजाब हो रहा है। गालिबन अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस गाल से पक्के हो गए। मेरे नबी दा फरमान है जी, मेरे नबी दा कि जदों मैयत उत्ते रोया जाए ना तो रोन की वजह से मैयत नूं क्या होंदा, वो इस गाल से पक्के हो गए। मेरे नबी फरमाया जी, हालांकि रोने की वजह से मैयत पे अजाब होता है, अगर होता तो मेरे नबी क्यों रोया है अपने बेटे की वफात पे। हदीस समझने की भी जरूरत है, सिर्फ पढ़ने की नहीं। जब ये बात
آپ کی میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مرتا ہے اس پہ رونا نہیں چاہیے، رونے کی وجہ سے آپ کے میرے آقا کی لاڈلی بیوی، پیاری بیوی، صدیق کی صدیقہ بیٹی، میرے نبی کی پاک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں اللہ بھلا کرے عبداللہ ابن عمر پہ، آپ نے نبی کا فرمان سمجھا؟ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں او اللہ تیرا بھلا کرے، میرے نبی دے فرمان دا اے مطلب جڑا تو سمجھی ودا ہے، میرا نبی آکھنا اے چاہندا ہے کہ اس نو یہودیت تے مرا ہے۔ موت کس پہ آئی ہے؟ یہودی ہو کے مرا ہے۔ یہودیت پہ موت آنے کی وجہ سے اس پر کیا ہو رہا ہے اور تم رو رہے ہو؟ واہ میرے اللہ، قربان جاؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کیسی تفسیر کی؟ تو میرے بھائی قرآن اور حدیث میں جب بھی آپ نے پڑھنا ہے نا تو کسی جید عالم کا آپ نے شاگرد بننا ہے، جس کو قرآن کی تفسیر آتی ہو، جو قرآن کا ماہر ہو، جو حدیث کا کیا ہو، ماہر ہو۔ ہاں دنیا دا علم رکھو یا وہ کسی کو پڑھیا نہ ہوئے، دین دا اس نالج کے داؤ نہیں لیا اور وہ انجینئر بن جائے، مفسر بن جائے، پروفیسر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، ایک نہ ایک گالی چوسے وکے ہوئے پٹڑی تو لے وینا، پٹڑی تو وہ انج لے وینا، وہ آدھا میرے بھی مسجد کوئی نہیں، نہ میں نماز پڑھدا نہ میں جمعہ پڑھدا، ہن جڑے اودے مقتدی پڑھنے انہاں آکھنا جلے ساڈا وڈا نہیں پڑھدا پیا، سن کیڑی لوڑ ہے مسجد بن جاندی۔ اج دی نوجوان نسل دی تباہی انج لا رہی ہے کہ جب تسی دنیا دار لوگ سن دیں اور ایسی حدیثیں وہ بیان کرتے ہیں جو ضعیف ہوتی ہیں، ضعیف من گلٹ، بس بخاری مسلم میں آ گیا جی، بخاری مسلم میں آ گیا حدیث۔ کیا حدیث سمجھنا ضروری ہے یا کوئی نہیں؟ حدیث ہر قسم کی ہے۔ حدیث متواتر کیا ہوتی ہے، حدیث مشہور کیا ہوتی ہے، خبر واحد کیا ہوتی ہے، حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے، موضوع کیا ہوتی ہے، حدیث یہ قسم ہے۔ ہن اسی علماء وہ حدیثہ بیان کر دیاں جڑی قرآن دے مطابق ہوندیاں نے، جڑی حدیث قرآن نو ٹکرا دے، سمجھ آ گئی؟ پھر اس راوی نو دیکھو اے راوی کیڑا ہے، تعویل کی جاتی ہے، قرآن کو اپنی جگہ رکھا جاتا ہے، حدیث کو اپنی جگہ۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ذوالجلال بھائی آپ کو مجھے قرآن مجید کا اور نبی کے فرمان کا صحیح علم عطا فرما دے، اور کسی جید عالم کے پاس بیٹھ کے اس کی تفسیر سمجھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آج 2 آیات میں نے پڑھ لی کہ زمانے کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، اور انسان تمام کیا ہے؟ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ کل انشاءاللہ تیسری آیت کی وضاحت کریں گے کہ جو بندہ 4 کام کرے، کیا کرے؟ وہ خسارے سے بچ گیا، وہ خسارے سے، وہ 4 کام کون سے ہیں انشاءاللہ اس کی وضاحت کل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو روزانہ 86,400 روپے اس کو ملتے ہوں، اور رات 12 بجے تک اس کے اکاؤنٹ میں رہتے ہوں، 12 بجے کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہوں، ضائع ہو جاتے ہوں، تو عقل مند انسان کون ہوگا کہ جو 86,400 جس کو روزانہ ملے وہ کام میں لگائے گا، خرچ کرے گا، یا ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ عقل مند انسان کون سا ہے کہ اسے روزانہ 86,400 روپے ملتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے رات 12 بجے تک یہ تیرے پاس ہے، اس کے بعد واپس لے لیے گئے؟ تو عقل مند، دانا، سمجھدار انسان کون ہوگا؟
جو ان کو صحیح جگہ پہ لگا دے گا، بھئی دوسرے دن پھر مل جانے ہیں۔ اور بے وقوف کون سا ہوگا؟ جو اس کو خرچ نہ کرے۔ اگر میری یہ بات آپ کے پلے بیٹھ گئی ہے، ذہن میں آ گئی ہے، اللہ ذوالجلال ہر انسان کو روزانہ 86,400 سیکنڈ دیتا ہے۔ کتنے جی؟ ہر روز انسان کو کتنے سیکنڈ مل رہے ہیں جی؟ 86,400 ہر انسان کو مل رہے ہیں، ہر ایک کی زندگی میں آ رہے ہیں۔ اب عقل مند انسان کون ہے جو ان سیکنڈوں کو قیمتی بنائے گا، ان سیکنڈوں کی قدر کرے گا؟ اور بے وقوف انسان کون ہے جو ان سیکنڈوں کی قدر ان سیکنڈوں کو ضائع کر دے، بلکہ گناہ کے کاموں میں کرے، لگا دے وقت، نمازیں چھوڑ دے، اللہ کے ذکر سے غافل رہے، عبادت بھی نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے، سارا دن، پوری رات۔ تو اگر وہ گناہ کر رہا ہے، گناہ سے مراد ہے آج جو کہ ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ، ہر مرد، ہر عورت، جس کے ہاتھ میں دیکھو تو موبائل ہوگا، کوئی میڈیا کے سامنے بیٹھے، کوئی سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے۔ تو اب وہ جو اللہ پاک اسے ہر روز 86,400 سیکنڈ دے رہا ہے، تو عقل مند انسان تو وہ ہے جو ان سیکنڈوں کو اللہ کی یاد میں لگائے، نیکی کے کاموں میں لگائے، اللہ کی عبادت میں لگائے، حضور کی ذات پہ درود پڑھنے میں لگائے، لوگوں کو نفع پہنچانے میں لگائے، رفاع عامہ کے کام میں لگائے۔ اور بے وقوف انسان وہ ہے جو ان گھڑیوں کو ضائع کر رہا ہے، وقت کو ضائع کر رہا ہے، اور ضائع بھی گناہ کے کر کے۔ اللہ ذوالجلال یہی ذکر فرما رہے ہیں، والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، قسم ہے۔ اللہ قسم کیوں اٹھا رہا ہے زمانے کی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ زمانہ گواہ ہے، ذرا ماضی اٹھا کے دیکھو، یہ زمانہ بھی تمہیں بتائے گا کہ جس نے اس وقت کی قدر کی ہے اور اس گھڑیوں کو صحیح استعمال کیا ہے، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوا ہے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور جس نے زمانے میں آ کے اس کی قدر نہیں کی، وقت ضائع کیا، موج مستی، خواہشات کا پجاری، اپنے نفس کا پجاری بنا رہا، اپنی چاہی زندگی گزارتا رہا، ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ زمانہ بھی تمہیں بتائے گا۔ اور اللہ ذوالجلال ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے۔ دوسرا معنی والعصر کا یہ بھی کیا جاتا ہے زمانہ ہی، لیکن اللہ فرماتے ہیں مجھے اس زمانے کی قسم ہے جس زمانے میں میرا محبوب آیا اس دنیا میں۔ آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں آئے، تو
تو آپ کے میرے آقا نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ اگر کسی کا ہے تو وہ میرا زمانہ ہے۔ تو وہ بہترین زمانہ کیوں بنا کہ حضور علیہ السلام کو نے انسانوں کو آگاہ کیا کہ بھائی آپ انسان ہیں، آپ دنیا میں کیوں آئے ہو، آپ کا مقصد کیا ہے۔ 23 سالہ زندگی میں جو نبوت والی آپ کو ملی، اس 23 سالہ عرصے میں آپ نے انسانوں پہ محنت کی اور اتنے قیمتی وہ انسان بن گئے، اتنے اعلیٰ وہ انسان بن گئے کہ چلتے وہ مکہ مدینہ کی گلیوں میں تھے، ان کے قدموں کی آج کہاں سنائی دی جاتی۔ اتنے قیمتی انسان وہ بن گئے کہ پھر انہوں نے ایک دوسرے کی خاطر جان دینے والے بن گئے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے وہ ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے، میرے آپ کے آقا نے ان پہ محنت کی تو پھر ایک دوسرے پر وہ کیا دینے لگ گئے، جان دینے والے بن گئے۔ پھر اتنے قیمتی بنے، کوئی صدیق اکبر بن رہا ہے، کوئی فاروق اعظم بن رہا ہے، کوئی عثمان ذو النورین بن رہا ہے، کوئی حیدر قرار بن رہا ہے، کوئی سیف اللہ بن رہا ہے، اللہ کی تلوار۔ پھر میرے نبی نے ان کو ایسا چمکایا کہ میرے نبی کو کہنا پڑ گیا خیر القرون کرنی۔ حالانکہ جس دور میں میرا نبی آیا اس سے پہلے وہ زمانہ کیسا تھا، اس زمانے کو کیا کہا جاتا تھا۔ اور آپ کے میرے آقا نے فرمایا یاد رکھنا انسانوں، کبھی زمانے کو گال نہ دینا، زمانے کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ زمانہ یہ دہر یہ اللہ کی صفت ہے۔ زمانہ بنانے والا کون ہے؟ اس کو برا بھلا نہیں کہنا، زمانہ برا نہیں ہوتا۔ اس دور کے جو لوگ ہیں اگر وہ برے ہیں تو ان کو کہو کہ تم برے ہو، زمانہ برا۔ تو سے مراد، زمانے سے مراد حضور علیہ السلام کا زمانہ۔ اور تیسرا معنی جو میں کر رہا ہوں والعصر کا، عصر کی نماز کیا ہے جی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے عصر کی نماز کی قسم ہے۔ یہ کیوں ذکر کی گئی جی؟ عصر کا لفظ کیوں اللہ پاک لائے؟ کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اور انسان اس وقت میں مشغول بھی بڑا ہوتا ہے، فارغ نہیں ہوتا، بڑا مصروف ہوتا ہے، وقت بھی بڑا قیمتی ہے۔ اور صلاۃ وسطیٰ بھی اسے کہا جاتا ہے، درمیانی نماز۔ کون سی نماز ہے جی؟ اس سے پہلے آپ کتنی نمازیں پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد کتنی پڑھنی ہے؟ تو سینٹر والی یہ نماز ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس میں فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ فرشتوں کی، ہاں جی، صبح والے فرشتے واپس جاتے ہیں اور شام والے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا مجھے عصر کے ٹائم کی قسم ہے، عصر کے نماز کی قسم ہے۔ اللہ تو قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں یقین دلانے کے لیے، تاکیداً یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ زمانہ گواہ ہے، شاہد ہے۔ اللہ کس بات پہ شاہد ہے؟ ان الانسان لفی خسر، ان الانسان، ذرا لفظوں کی طرف غور کرنا، یقیناً انسان، یقیناً تمام کائنات کے انسان لفی خسر، خسارے کے اندر ہے۔ خسر کا معنی کیا ہے؟
آپ کے میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے نا اور قضا کر دیتا ہے، گویا کہ اس کے جان مال اولاد سارے چھین لیے گئے۔ تو جس انسان سے ہر چیز چھن جائے وہ کامیاب ہوتا ہے یا نقصان میں ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے یا اس سے وہ نقصان میں بچارا گیا؟ جس سے ہر چیز کو چھین لے، اولاد بھی چھین لے، مال بھی اس سے چھن جائے تو وہ خسارے میں جاتا ہے۔ اب لفظ کون سا ہے جی؟ عربی ذرا دیکھیں، ان الانسان لفی، شاباش، کون سا لفظ ہے جی؟ خسر۔ اب خسر کا معنی کیا ہے؟ خسارے سے نکلا ہے، نقصان سے۔ دعا کریں کہ اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن مجید کی سمجھ بھی عطا فرمائے۔ کچھ بیچارے لوگ جو عربی سے نا واقف ہوتے ہیں، قرآنی بولی سے، قرآن کی بولی سے نا واقف ہوتے ہیں، وہ ظاہری لفظ کو دیکھ کے سمجھتے ہیں بس معنی یہی ہے۔ جیسے کسی سے پوچھا گیا بھائی قیامت کب آئے گی؟ قیامت، تو حضور علیہ السلام سے قرآن مجید میں بار بار پوچھا گیا بھائی قیامت ہے؟ تو آپ کی میرے آقا نے فرمایا قیامت جو ہے بغتتاً، لفظ کیا ذکر کیا؟ بغتتاً۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اچانک قیامت آئے گی۔ ایک مفسر ہیں جی دنیا میں، وہ کہتا ہے جی حضور علیہ السلام نے قیامت کا بتا دیا ہے۔ کیا بتا دیا جی؟ قیامت کب آئے گی؟ جی بغتے والے سال آئے گی، بغتے والے۔ اب اس کو بغتتاً کا معنی ہی نہیں آتا ہے، وہ مفکر اسلام۔ اسی طرح مسلم شیخ جن کو آپ مصلی کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی ساڈا ذکر بھی قرآن چ بھائی تہاڈا ذکر کتھے؟ ویل للمصلین، ویل للمصلین۔ جیسے آپ میڈیا کے اوپر کہتے ہیں ابراہیم شیعہ تھا بھائی، اور شیعہ کا لفظ قرآن میں آیا نا تو کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم شیعہ، اصبی شیعہ۔ اور قرآن جڑا لفظ شیعہ آیا اس کا معنی کیا ہے؟ گروہ، جماعت، پارٹی۔ لوگ آکھیا یہ ساڈا مذہب ذکر ہے، یہ اسی ہاں۔ اسی طرح خسرے آکھیا ساڈا ذکر بھی قرآن ہے۔ انہوں نے کہا کتھے؟ انہوں نے کہا ان الانسان لفی خسر، خسرے آ نہیں گئے۔ تو میرے بھائی ایسے باتیں ثابت نہیں ہوتی، اللہ قرآن کی سمجھ بھی عطا فرمائے۔ تو اب یہاں جو لفظ میں پڑھ رہا ہوں ان الانسان لفی خسر، تمام انسان کس میں ہے؟ خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں۔ اس خسرے سے مراد خسرے نہیں ہیں، مطلب آنکھیں بھی خسرے آ گیا لفظ۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ بھی عطا فرمائے، عربی لغت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج بیچارے دنیا کا علم رکھنے والے لوگ دین کا نالج نہیں ہوتا، کسی عالم سے انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، کسی مدرسے سے پڑھا نہیں ہوتا، اور خود تفسیریں وہ دیکھ دیکھ کے بیچارے مطالعہ کر کے کوئی پروفیسر بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سارا علم آ گیا ہے، تو وہ لوگ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں، پھر نئی نئی باتیں نکالتے ہیں۔ تو یاد رکھنا دنیا کا کوئی شعبہ بھی آپ نے اپنانا ہے، اس میں آپ کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے یا کوئی نہیں؟ ہر شعبے کے استاد کا ہونا ضروری ہے۔ تو دین جب آپ نے اپنانا ہے، دین کو حاصل کرنا ہے، تو خود حاصل کرنا ہے یا اس واسطے بھی استاد کی ضرورت ہے یہ کوئی؟ اگر دین دے وچ استاد کی ضرورت نہ ہوندی تو
تو آپ نے میرے آقا دنیا چ کیوں آندے؟ صحابہ کیوں سکھیا دین؟ حالانکہ صحابہ تو خود زبان انہیں دی کیڑی آئی، شابش بول دیں، قرآن کی سچے، اس دے باوجود صحابہ دی بولی عربی، لغت عربی، قرآن عربی، معاشرہ جڑا عرب والے عربی دان، توات میرے نبی قرآن دے نال میرے نبی نے کیوں بھیجا؟ معلم بنا کے کیوں بھیجا؟ وہ اس تو معلم ہاں، آپ کی میرا آقا فرمایا میں معلم بن کے بھیجا گیا ہوں۔ اس کے باوجود صحابہ قرآن کی تفسیر اور ترجمے میں حضور کی ذات کے محتاج تھے یا کوئی نہیں؟ جیسے ایک آیت آتی ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جب قرآن میں آیت آئی نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ، یہ جب آیت اتری نا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، احد کی لڑائی میں 70 صحابہ شہید ہوئے، تو آ کے حضور سے سوال کر دیا حضرت اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو میرے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور؟ یہ قرآن مجید میں 2 مقام پہ آیات آئی، ایک سورہ بقرہ میں، ایک سورہ آل عمران میں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ 2 مقام پہ آیات آئی۔ شہداء کے متعلق کتنی آیات ہیں؟ 2۔ مت گمان کرو ان کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، کس کے ہاں؟ وہاں ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ رزق۔ اب صحابہ کرام نے آ کے سوال کر دیا، حالانکہ معنی تو سمجھ آ گیا ان کو، معنی سمجھ ہے، لیکن تفسیر سمجھ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو شہید ہو جائے اسے مردہ، گمان بھی نہیں کرنا۔ حضرت جو ہمارے بھائی، جو ہمارے بیٹے، جو ہمارے برادری کے شہید ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم ان کا جنازہ پڑھتے ہیں، شہید کا جنازہ ہوتا ہے جی، قبر کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے۔ شہید کا جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ زندہ ہے وہ۔ جب آپ اس کو قبر میں رکھتے ہو کیا سمجھ کے رکھتے ہو؟ شہید کی بیوی سے بیوہ ہوتی ہے یہ کوئی نہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، اس کی وراثت تقسیم، زندہ بندے کا جنازہ ہوتا ہے، زندہ بندے کو قبر میں اتار سکتے ہو، زندہ بندے کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہو، زندہ بندے کا بچے یتیم ہوتے ہیں، زندہ بندے کی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ سوال ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ صحابہ کا ٹھیک تھا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن آئے قربان جاؤں میرے بھائی یاد رکھنا، جب بھی قرآن اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو پوچھنا کس کو لیں؟ جاہل کو پوچھنا ہے یا قرآن دے عالم کو پوچھنا ہے؟ صحابہ کس کو پوچھ رہے ہیں؟ جو قرآن کے ماہر تھے، قرآن کی رگ رگ سے واقف تھے، ہر حرف کو جانتے تھے۔ سوال ان کا ٹھیک تھا بالکل کہ قرآن کہتا ہے جو میرے راستے میں شہید ہو جائے ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا۔ صحابہ نے کہا حضرت کم تاسی مردہ لے کر رہے ہوں نا، تو قرآن کہہ رہا ہے اے مردہ نہیں ہے، حضرت سنو اس زندگی دی ذرا وضاحت کر دو۔ وہ جو حیات ہیں، شہید کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ اے رولا پہ جانا اس ملک پاکستان اچ بعضی لوگا اجمیاں آنا ہے، انہوں نے لغت کوئی نہیں آنی۔ حضرت ان آیات دی ذرا وضاحت تک کر دو۔ صحابہ عربی ہون دے باوجود تفسیر دے محتاج بنے یا کوئی نہ بنے؟ جو میرے آپ دے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی وضاحت کر دی ہے، اور جس آیت کی تفسیر آمنہ کے لال خود کر دیں پھر اور کسی ملا کی تفسیر کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ وہاں تو صدیق اکبر کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تفسیر پہ رائے لے کے آئے، وہاں تو عمر کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو عثمان اور علی کی بھی ضرورت ہے کہ جو جس آیت کی وضاحت خود کون کر دے؟ آمنہ کا لال۔ آپ کے میرے آقا نے فرمایا او صحابہ سن لو، جب بھی دنیا میں کوئی بندہ شہید ہوتا ہے اللہ ذوالجلال اس کی روح کو اس کی سبز رنگ کے پرندے میں داخل کر دیتا ہے یا شکل دے دیتا ہے۔ کیا دے دیتا ہے؟ اور اللہ کی جنت کے اندر شہداء کی روح کیا جاتی ہے؟ پہنچ جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ آ جاتی ہے تو اللہ ذوالجلال ان سے پوچھتے ہیں حل تشتہون اے شہداء کی روح کوئی اور چیز تمہیں چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں اللہ پاک جو چیز ملنی تھی ہمیں مل گئی۔ بار بار اللہ ذوالجلال پوچھتے ہیں تو پھر شہداء کی روح کہتی ہیں بڑے پیارے جملے ہیں، بڑے پیارے، میرے نبی تفسیر کر رہا ہے، یہ کسی عام بندے کی تفسیر نہیں ہے۔ میرے آپ کیا کریں فرمایا شہداء کی روحیں کہتی ہیں اللہ اگر تو ہمیں کچھ دینا بھی چاہتا ہے تو ہماری روحیں ہمارے جسموں کی طرف لوٹا دے، دنیا والے جسم کی طرف کیا کر دے؟ کیوں؟ اللہ ذوالجلال جیڑا مزہ شہادت چ ملے آئی وہ تیری جنت چ بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ پاک نے کیا فرماتے ہیں یہ میرا قانون جس کی روح میں نکال لیتا ہوں دوبارہ بھیجتا۔ ان آیات کی وضاحت کون کر رہا ہے؟ خود حضور علیہ السلام۔ چلو چھوڑو، قرآن کی ایک اور دلیل دے دیتا ہوں آپ کو۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی غور کیا اس پہ؟ سورہ یاسین قرآن دا کی ہے، کیوں دل ہے بھائی؟ اس واسطے کہ ادھے وچ ایک واقعہ ایسا ہے، ایک واقعہ، وہ واقعہ بڑا پیارا۔ اللہ پاک ایک بستی دے 3 پیغمبر بھیجے، انہیں بستی والے انہوں نے انکار کیتا، غالباً انطاکیہ بستیاں کہا جاتا ہے، نبی دی گال کوئی نہ منی، انہیں بستی والا مشورہ کیتا بھی انہیں نبیوں کے کر دئیے۔ شاباش، جن کو سورہ یاسین زبانی یاد ہے ماشاءاللہ وہ یہ الفاظ ادا کرتے رہتے ہیں، شاباش ہیں۔ جب انہوں نے مشورہ کیا کہ ان نبیوں کو کیا کر دے، اب یہ مشورہ کر رہے تھے، شہر کے ایک کنارے پہ ایک بندہ رہتا تھا جس کا نام حبیب ہے۔ کیا تھا؟ اسے پتہ چلا کہ قوم میری مشورہ کر چکی ہے نبیوں نو قتل کرن دا، تو وہ بندہ اپنا کام کاج چھوڑ کے نس کے دوڑ کے آیا اپنی قوم کے۔ اللہ پاک نے اس کی دوڑ کا بھی ذکر کر دیا، جا من اقصی المدینہ تھی رجل یسعی، دوڑتا ہوا آیا بستی کے کنارے سے، شہر کے کنارے سے، اور آ کے انہوں نے اپنی قوم کو کہا اے میری قوم اللہ کے یہ رسول ہے، اللہ کے کیا ہیں، اور یہ جو تمہیں تبلیغ کر رہے ہیں کوئی مزدوری مانگ رہے ہیں، کوئی پیسہ مانگ رہے ہیں، اور یہ ہدایت یافتہ ہیں، تم ہدایت پہ نہیں ہو پر یہ کیا ہے؟ اور کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِينَ، کیا ہو گیا مجھ کو کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اور کہتا ہے اگر رحمان مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کر لے تو تمہارے شرکاء، تمہارے معبود، ان کی شفاعت میرے کام بھی نہیں آئے گی، نہ مجھے رب کے عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا لے بھائی اسی تو سمجھے 3 نبی ہیں، یہ چوتھا بھی بندہ آ گیا نے، انہوں نے کہا انہوں نے تو بعد ہی قتل کرے نا، پہلے ایسے نہ پو۔ حبیب نجار کو پکڑا، اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔
شہید کر دیا. جیسے ہی شہید ہوئے, یہ حبیب نجار شہید ہوا, جسم کدھر پڑا ہے؟ یہ ابھی مٹی کے اوپر ہے, مٹی کے اوپر ہے. جیسے ہی روح پرواز ہوئی, اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ قیل ادخل الجنہ, قیل ادخل کہا گیا اس کی روح سے, کہ جسم سے کہا گیا, جسم تو ابھی ادھر پڑا ہے, مٹی کے اوپر پڑا ہے. اللہ پاک نے قیل ادخل الجنہ, کدھر داخل ہو جا. تو جب وہ روح وہاں پہنچی نا حبیب نجار کی, تو کہتا ہائے کاش میری قوم جان لیتی, بما غفر علی ربی, اس میرے عمل کی وجہ سے میرے رب نے میری کیا کر دی ہے؟ بخشش کر دی ہے, مجھے عزت دار لوگوں میں شمار کر دیا. ہائے کاش میری قوم. اللہ نے وہ حالات قرآن میں ذکر کر دیے, اور قیامت تک یہ حالات بیان ہوتے رہیں گے. جب شہداء کی روحیں اللہ کو کہتی ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے, بھیج دے, اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے بھیجنا نہیں ہے. تو اس وقت ان روحوں نے عرض کی اللہ اگر بھیجنا نہیں تو ساڈے حالات ساڈے براواں نو دس دے, ساڈی بیویاں نو بتا دے, ساڈے بچے نو دس دے کہ اسی کامیاب ہو کے آیا. تو اس وقت یہ آیات اتری ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو تم نے مردہ, بلکہ ان کو رزق دیا جاتا ہے. کیا دیا جاتا ہے؟ ہاں وہ زندہ ہے رب کے ہاں, ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ اگر میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے, یہ جو ان کو رزق دیا جاتا ہے یہ دنیا کا رزق دیتا جاتا ہے. شہداء کی روحوں کو جو رزق مل رہا ہے دنیا لے پھل فروٹ نہیں, نہیں, اگر رزق جنت والا تو شہداء دی حیات بھی جنت والی ہے, دنیا والی حیات نہیں ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا, کہاں سے بات نکل گئی میرے بھائی؟ عربی جاننے کے باوجود, عربی زبان ہونے کے باوجود صحابہ قرآن کی تفسیر میں میرے نبی کے محتاج تھے یا نہیں؟ اسی طرح میرے آپ کے آقا نے فرمایا, ایک حدیث پاک ہے کہ ایک بندہ مار گیا, یہودی مر گیا, ادھے برا سار ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ مر گیا ہے, یہ کیا ہے, اور تمہارے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے. غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گال تے پکے ہو گئے. میرے نبی دا فرمان ہے جی, میرے نبی دا, کہ جدو میت اتنے رویا جائے نا تو رون دی وجہ سے میت نو کیا ہوندا, وہ اس گال تے پکے ہو گئے. میرے نبی فرمایا جی, حالانکہ رونے کی وجہ سے میت پہ عذاب ہوتا ہے. اگر ہوتا تو میرے نبی کیوں رویا ہے اپنے بیٹے کی وفات پہ؟ حدیث سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, صرف پڑھنے دی نہیں. جب یہ بات آپ کی میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مرتا ہے اس پہ رونا نہیں چاہیے, رونے کی وجہ سے آپ کے میرے آقا کی لاڈلی بیوی, پیاری بیوی, صدیق کی صدیقہ بیٹی, میرے نبی کی پاک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں اللہ بھلا کرے عمر عبداللہ ابن عمر پہ, آپ نے نبی کا فرمان سمجھا. کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں, اور اللہ تیرا بھلا کرے میرے نبی دے فرمان دا اے مطلب جڑا تو سمجھی ودا ہے. میرا نبی آکھنا اے چاہندا ہے کہ اس نو یہودیت تے مرا ہے. موت کس پہ آئی ہے؟ یہودی ہو کے مرا ہے. یہودیت پہ موت آنے کی وجہ سے اس پر کیا ہو رہا ہے, اور تم رو رہے ہو. واہ میرے اللہ, قربان جاؤں. حضرت عائشہ صدیقہ نے کیسی تفسیر کی. تو میرے بھائی
قرآن اور حدیث میں جب بھی آپ نے پڑھنا ہے نا تو کسی جید عالم کا آپ نے شاگرد بننا ہے، جس کو قرآن کی تفسیر آتی ہو، جو قرآن کا ماہر ہو، جو حدیث کا کیا ہو، ماہر ہو۔ ہاں دنیا دا علم رکھو یا وہ کسی کو پڑھیا نہ ہوئے، دین دا اس نالج کے داؤ نہیں دیا، اور وہ انجینئر بن جائے، مفسر بن جائے، پروفیسر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، ایک نہ ایک گالی چوسے میں کہ پٹڑی تو لے وینا، پٹڑی تو وہ انج لے وینا، وہ آدھا میرے مسجد کوئی نہیں، نہ میں نماز پڑھدا نہ میں جمعہ پڑھدا، ہن جڑے اودے مقتدی پڑھدے انہاں آکھنا جلے ساڈا وڈا نہیں پڑھدا پیا، سن کیڑی لوڑ ہے مسجد بن جاندی۔ آج دی نوجوان نسل دی تباہی انج لا رہی ہے کہ جب تسی دنیا دار لوگ سن دیں اور ایسی حدیثیں وہ بیان کرتے ہیں جو ضعیف ہوتی ہیں، ضعیف من گڑت، بس بخاری مسلم میں آ گیا جی، بخاری مسلم میں آ گیا حدیث۔ کیا حدیث سمجھنا ضروری ہے یا کوئی نہیں؟ حدیث ہر قسم کی ہے، حدیث متواتر کیا ہوتی ہے، حدیث مشہور کیا ہوتی ہے، خبر واحد کیا ہوتی ہے، حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے، موضوع کیا ہوتی ہے، حدیث یہ قسم ہے۔ ہن اسی علماء وہ حدیثہ بیان کر دیا جڑی قرآن دے مطابق ہوندیاں نے، جڑی حدیث قرآن نو ٹکرا دے، سمجھ آ گئی؟ پھر اس راوی نو دیکھو، اے راوی کیڑا ہے، تعویل کی جاتی ہے، قرآن کو اپنی جگہ رکھا جاتا ہے، حدیث کو اپنی جگہ۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ذوالجلال بھائی آپ کو مجھے قرآن مجید کا اور نبی کے فرمان کا صحیح علم عطا فرما دے، اور کسی جید عالم کے پاس بیٹھ کے اس کی تفسیر سمجھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آج 2 آیات میں نے پڑھ لی کہ زمانے کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، اور انسان تمام کیا ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ کل انشاءاللہ تیسری آیت کی وضاحت کریں گے کہ جو بندہ 4 کام کرے، کیا کرے، وہ خسارے سے بچ گیا، وہ خسارے سے، وہ 4 کام کون سے انشاءاللہ اس کی وضاحت کل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔